أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کو انسانوں کے لیے عارضی بنایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کے ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا پھر مسافر رہتا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اس زندگی کو ایک سفر قرار دیا ہے۔ یہ ہمارا ایک سفر ہے جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ جا کے یہ سفر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میں تو ما انا الا مثل راکب، میری مثال تو ایک سوار کی سی ہے، ایک مسافر کی سی ہے جو اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے اور راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس کی تھکاوٹ دور ہوگی وہ اس درخت کا سایہ چھوڑے گا اور دوبارہ اپنے سفر پہ چل پڑے گا۔ تو یہ دنیا ایک سفر ہے، ایک راستہ ہے منزل تک پہنچنے کا، اور منزل کیا ہے؟ جنت۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، جو بندہ اپنی منزل پر نہ پہنچنے سے ڈرتا ہے کہ شاید میں وقت پہ نہیں پہنچ سکوں گا اپنے گھر، اپنی منزل، اپنے مقام تک، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رات کو ہی اٹھ کے سفر کی تیاری کر کے سفر شروع کر دیتا ہے۔
وہ وقت سے ہی اپنے منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ومن ادلجا، اور جو ٹائم پہ چل پڑتا ہے، اندھیرے میں نکل پڑتا ہے اپنی منزل کی طرف، بلغ المنزلہ، وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اور اللہ کی تجارت کا جو سودا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، جس کی تم نے اللہ سے تجارت کی ہے۔ محترم بھائیو، ہم سب کی منزل جنت ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی ہم جب کہیں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یا گھر کی طرف جاتے ہیں، بازار کی طرف جاتے ہیں، تو ہمیں راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو راستہ چاہے آخرت کی طرف جانے کا ہو، چاہے دنیا کے یہ جو راستے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دونوں راستے اسلام ہمیں ان کے بارے میں بڑی واضح تعلیمات دیتا ہے کہ ہم ان راستوں پر کیسے چلیں، دنیا کے ان راستوں کو کیسے عبور کریں، ان کے کیا آداب ہیں، کیا احکام و مسائل ہیں، اور پھر آخرت کا جو راستہ ہے، جنت کی جو منزل ہے، اس منزل تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اس کے اپنے آداب ہیں، احکام ہیں، مسائل ہیں۔ وہاں تک کیسے پہنچا جائے، کتاب و سنت کی روشنی میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورہ لقمان کے اندر، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ حضرت لقمان ایک دانا اور حکیم آدمی تھے، اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ قرآن میں ان کے نام کی ایک سورت بھی ہے، سورہ لقمان۔ وہ نبی نہیں تھے، ان کی نبوت کا کہیں ذکر نہیں ملتا کہ اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی ہے، رسالت عطا فرمائی ہے۔ حکمت کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں حکمت دی ہے، حکیم بنایا ہے، اور یہ حکمت عقل، بصیرت اور دانائی والی حکمت ہے۔ یہ کوئی میڈیکل والی اور نسخوں والی حکمت نہیں ہے۔ عوام الناس میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ لقمان وہ بہت بڑے کوئی طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، اور لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے، نسخے بتایا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ جب ایک دوسرے کو نسخے بتاتے ہیں، یہ حکیم لقمان کا نسخہ ہے، حالانکہ وہ تو طبیب تھے ہی نہیں، وہ تو ڈاکٹر تھے ہی نہیں۔ قرآن و سنت میں تو کہیں نہیں آیا کہ یہ حضرت لقمان علیہ السلام جو تھے، اللہ کے قرآن نے صرف یہ کہا کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ نے انہیں حکمت دی ہے، دانائی اور سوجھ بوجھ اور عقل اور دانش عطا فرمائی اللہ نے انہیں۔ تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اللہ نے ان کا یہ قول قرآن کریم میں ذکر کیا، لا تصعر خدک للناس، اپنا رخسار لوگوں کے لیے پھلا کے نہ رکھو، اپنا منہ بنا کے نہ رکھو، جب لوگوں سے ملو تو اچھے رویے سے، خندہ پیشانی سے، کشادہ روح چہرے سے ملو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القی اخاک بوجہ طلیق، اور فی روایت طلق، اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا اور اچھے انداز کے ساتھ اس سے مل لینا، اس سے بات اور گفتگو کر لینا،
یہ بھی تیرے لیے کیا ہے؟ ایک نیکی ہے، ایک صدقہ ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے لوگوں کے لیے اپنا رخسار پھلا کے نہیں رکھنا، منہ پھلا کے نہیں رکھنا۔ ناراض ہو کے دنیا میں لوگوں سے نہیں رہنا، ہنستے مسکراتے ہوئے لوگوں سے ملیں، خندہ پیشانی کے ساتھ، کشادہ رو چہرے کے ساتھ۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم۔ یہ پہلے عیسائی تھے، نصرانی تھے، نصرانی سے مسلمان ہوئے۔ کہتے ہیں میری جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ مجھے دیکھ کر مسکرا دیے، میں نے ہمیشہ آپ کو مسکراتے ہوئے چہرے والا پایا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اور دوسری بات جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ زمین کے اندر اکڑ کے نہ چلو، متکبرانہ انداز میں چلنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تو راستے کے آداب اور احکام میں سب سے پہلا ادب جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپ کہیں جائیں چلیں تو آپ کے جانے اور چلنے کا انداز متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے، تکبر کے ساتھ آپ کو نہیں چلنا چاہیے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اسی بات کو اللہ نے آگے مزید واضح کیا، اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے لگتا جیسے آپ کسی اونچائی والی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ آپ کی چال میں عاجزی ہوتی تھی، تواضع اور انکساری ہوتی تھی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، سورہ فرقان میں بھی اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، کیونکہ تکبر، متکبرانہ چال، متکبرانہ انداز اللہ کو پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، خود پسندی کرنے والا، فخر کرنے والا اللہ کو بندہ پسند نہیں ہے۔ اور یہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے متکبر ہیں، اکڑ اکڑ کے چلنے والے ہیں، اللہ کے سامنے تکبر کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ بڑے بڑے متکبر، یحشر الجبارون المتکبرون، ان کو جب میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا، جمع کیا جائے گا، امثال الذر فی صور الرجال، تو ان کے تکبر کی سزا اللہ ان کو یہ دے گا کہ یہ جس طرح سرخ رنگ کی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں نا، اللہ ان کی جسامت اتنی بنا دے گا، شکلیں انسانوں والی ہوں گی لیکن ان کی قد و قامت، ان کی جسامت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا مجمع، ازدحام، بھیڑ، رش، اور ان کے قد و قامت کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح۔ اور لوگ، کوئی ان کے اوپر چڑھ رہا ہے، کوئی جناب صاحب ان کو اپنے قدموں کے تلے روند رہا ہے، کوئی کسی طرح یغشاہم الذل، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اور ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایسے لوگ یہ اپنے پاؤں پہ نہیں چلیں گے۔ دنیا میں تو ہم پاؤں کے اوپر چلتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں پاؤں دیے، زمین کو ہمارے لیے فرش بچھونا بنا دیا۔ زمین ہل رہی تھی جب پیدا ہوئی، چلنے کے قابل نہیں تھی۔ ان تمید بکم، انسان چلنا تو دور کی بات ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑ دیا، زمین چلنے کے قابل ہو گئی۔ اب بڑے سکون سے، اطمینان سے انسان اس پر چلتے ہیں۔
تو جب قیامت کا دن ہوگا، یہ بڑے بڑے جبار اور متکبرین اور دنیا میں اکڑ کے چلنے والے اور بڑی کر و فر اور شان و شوکت اور بڑے بڑے پروٹوکول رکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ٹانگیں اوپر ہوں گی، ان کے سر نیچے ہوں گے، اور یہ اپنے چہرے کے بل، اپنے ہاتھوں کے بل چل رہے ہوں گے۔ اور پھر راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہوں گی، یہ اپنے چہرے سے، اپنے ہاتھوں سے ان کو جو ہے برداشت کریں گے، ان کو دور کریں گے۔ تو محترم بھائیوں، چلنے اور راستے کے آداب میں سب سے بڑا اور پہلا ادب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ چال متکبرانہ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں وَلَا يَطَعُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ، متکبرانہ چال ایک یہ بھی ہوتی ہے، ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ متکبر آدمی آگے پیچھے آگے چل رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے جناب صاحب نوکر چاکر، اس کے خادم، اس کے ملازم سارے اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی کہ آپ آگے آگے چلیں اور صحابہ کرام پیچھے پیچھے چلیں، نہیں، عاجزی کو پسند کرتے تھے۔ صحابہ آگے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوتے تھے کہ کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے۔ سفر میں بھی یہی معاملہ ہوتا تھا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جو کمزور لوگ ہوتے تھے، بیمار ہیں، معذور ہیں، عورتیں اور بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جن کو چلنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہوتی تھی، رسول اللہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کا خیال بھی رکھتے تھے۔ دوسرا ادب محترم بھائیو راستے کا کیا ہے کہ ہمیں راستے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ نظفوا افنیتکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو۔ تکلیف دہ چیزیں راستوں میں ہمیں نہیں پھینکنی چاہیے، بلکہ انہیں ہٹانا چاہیے، انہیں دور کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 73 سے زائد شاخیں ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ صحیح بخاری میں ہی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے، ڈبکیاں لگاتے، بھاگتے دیکھا، اور وہ جنت میں کیسے پہنچا؟ رہا غصن شوک فأخرہ، اس نے راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی، سوچا کہ چلو مجھے تو پتہ چل گیا ہے کوئی بندہ اچانک آئے گا، پاؤں میں کانٹا لگے گا، الجھے گا، گرے گا، زخمی ہوگا، فأخرہ، اس نے وہ کانٹے دار ٹہنی ہٹا دی۔ فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی اس نیکی کی قدر کی، اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند آئی اور اللہ نے اس کی جو کمیاں کوتاہیاں تھیں معاف کر کے اس نیکی کی وجہ سے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ ایمان تو تھا، کیونکہ ایمان تو لازمی شرط ہے نا جی۔ تو راستے کے آداب میں سے محترم بھائیو دوسرا ادب یہ بھی ہے کہ ہم راستے کو صاف ستھرا رکھیں اور اسے گندا نہ ہونے دیں، اور کوئی ایسی چیز جو ہمیں نظر آئے راستے کے اوپر جو مسلمانوں کو، وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف دے سکتی ہے، ان کا نقصان کر سکتی ہے، کوئی پھسل سکتا ہے، کوئی شیشہ، کوئی کانٹا یا کوئی ایسی چیز نظر آئے تو کوشش کریں اسے ہٹا دیں اور اس کو نیکی سمجھ کر ہٹائیں، اجر اور ثواب کی نیت سے ہٹائیں، انشاءاللہ اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور پھر تھوڑا سا آخرت کے سفر کو بھی دیکھ لیں، جنت کی منزل کو بھی سامنے رکھ لیں۔ یہ تو دنیا کے سفر کی بات ہے نا جی، وہ بھی ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں کہ جنت کی طرف جو ہمارا سفر ہے
اس پر چلتے چلتے ہم دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، جنت کے راستے کو بھی لوگوں کے لیے آسان کریں، اور اگر کہیں کوئی الجھاؤ، کوئی پیچیدگی، کوئی مشکل میری وجہ سے یا کسی دوسرے انسان کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے تو اس غلط فہمی کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالیں کہ نہیں بھی، جنت کا راستہ تو بڑا آسان ہے، بڑا کلیئر ہے، اسلام بڑا سیدھا اور سچا اور سچا دین ہے، اس میں کوئی بھول بھلیاں نہیں ہے، وہ سیدھا ایک ٹریک ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے آپ کو۔ راستے کے آداب میں سے ایک ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا محترم بھائیوں کہ جو ملے آپ اسے سلام کہیں، رد السلام، سلام کہنا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دینا ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ اور ایک حدیث میں راستے کے حقوق بیان کرتے ہوئے صحابہ نے پوچھا جی راستے کے حقوق کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا آپ نے حق کی یہ بیان فرمایا، وما حق الطریق قال رد السلام، سلام کو کہے تو اس کا جواب دینا۔ یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، والمار علی القاعد، اور گزرنے والا، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، والراکب علی الماشی، جو سوار ہے موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ، کسی بھی چیز پہ، وہ پیدل چلنے والے کو سوار کرے، سلام کرے۔ یہ بھی آداب ہے نا کہ جو سواری پر ہے وہ پیدل جانے والے کو کرے، جو جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو کرے، والقلیل علی الکثیر، اور جو تھوڑے افراد ہیں، کم، مثلا ایک بندہ جا رہا ہے، دو جا رہے ہیں تو بیٹھے ہوئے لوگ زیادہ ہیں یا سامنے سے لوگ زیادہ آ رہے ہیں تو تھوڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ زیادہ کو سلام کرے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کے الٹ ہو گیا، سوار نے پیدل کو نہیں کیا، چلنے والے نے بیٹھے ہوئے کو نہیں کیا، تھوڑوں نے زیادہ کو نہیں کیا، تو پھر زیادہ تھوڑوں کو بھی کر سکتے ہیں۔ بیٹھا ہوا جو ہے وہ چلنے والے کو بھی کر سکتا ہے، پیدل سوار کو بھی کر سکتا ہے۔ تو دنیا کے راستوں میں سے کسی راستے پر آپ جا رہے ہیں تو سلام کہنا، اور پھر آخرت کی منزل یعنی جنت کو پانے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، اگر تم یہ عمل کر لو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، اللہ دلوں میں الفتیں اور محبتیں ڈال دے گا۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو۔ تو سلام کو عام کرنا، سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا، یہ نہ صرف دنیا کے راستے پر چلنے کے آداب میں سے ایک ادب ہے، بلکہ یہ اللہ کی جنت میں پہنچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ سلام کو عام کریں گے تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ سکیں گے، ایمان کو مضبوط کر سکیں گے۔ راستے کے آداب میں سے ایک ادب محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، غض بصر، نگاہ کو جھکانا، پست رکھنا، یہ حکم اللہ نے قرآن کریم میں بھی دیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ مردوں کو الگ دیا، بلکہ پہلے مردوں کو دیا اور عورتوں کو الگ دیا، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مرد بھی رکھیں عورتیں بھی رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بیان کرتے ہوئے رد السلام وغض البصر، نگاہ کو پست رکھنا، جھکانا،
اور مستدرک حاکم کی ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے. فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، تم مجھے اپنے میں سے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو کہ 6 کام تم کرو گے، اضمن لکم الجنہ، میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولو سچ بولو. وَأَوْفُوا اذا وعدتم، اور جب کسی سے وعدہ کرو تو اسے پورا کرو. وَأَدُّوا اذا اؤْتُمِنْتُمْ، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، قابو میں رکھو. کسی مسلمان کو تمہارے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. کفوا ایدیکم وغضوا ابصارکم، اور اپنی نگاہوں کو پست رکھو. واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ 6 کام تم کر لو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ دنیا کے کسی راستے پر چلنے کا ادب بھی یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ کو پست رکھے، اور نگاہ پست رکھنے کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں ملے گا، اللہ کے نبی جنت کی ضمانت بھی عطا فرما رہے ہیں. ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار یوم القیامہ، فرمایا 3 خوش نصیب افراد ایسے ہیں کہ قیامت کے روز جہنم کی آگ، ان کی آنکھیں جہنم کی آگ کو نہیں دیکھیں گی. جب دیکھیں گی نہیں تو محفوظ تو پھر ہوگے نا. وہ کون سی خوش نصیب 3 آنکھیں ہیں، وہ کون سے خوش نصیب 3 افراد ہیں؟ فرما عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے رو پڑی، آنسو بہہ پڑے اس کے. وعین حرست فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے رستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی سرحدوں کا پہرا دیتے ہوئے وہ رات جاگتے ہوئے گزرتی ہے. اس کی راتیں، اس آنکھ کی راتیں جاگتے ہوئے گزرتی ہیں. اور تیسری وہ آنکھ عین غزت عن محارم اللہ، کہ جب اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو وہ آنکھ پست ہو جاتی ہے. وہ آدمی اپنی نگاہ کو، اپنی آنکھ کو پست کر لیتا ہے. یہ 3 وہ خوش نصیب آنکھیں ہیں جو قیامت کے روز جہنم کی آگ کو دیکھیں گی نہیں، یعنی حفاظت ہو گئی. تو یہ بھی محترم بھائیو راستے کا ایک بہت بڑا حق ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. راستے کے آداب میں سے ایک اور ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جاتے ہوئے تمہیں کوئی پریشان حال نظر آئے، تمہیں کوئی مظلوم نظر آئے، تمہیں کوئی ایسا انسان نظر آئے جو اپنی سواری پر بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے بیٹھا نہیں جا رہا، کوئی ایسا نظر آئے کہ جس کا سامان سواری سے گر گیا ہے اور اب وہ اس بات کا منتظر ہے کہ کوئی آدمی آئے اور اس کی مدد کرے. یہ چھوٹے چھوٹے راستے میں نیکی کے یہ کام ہم جاتے ہوئے آتے ہوئے دیکھتے ہیں نا جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تمہاری ذمہ داری، راستے کے حقوق میں سے یہ حق بھی ہے. کسی کو دیکھو عین المظلوم، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو ظلم سے بچانے کی کوشش کرو. کسی کو دیکھو وہ اپنی سواری پر بیٹھنے کے لیے پریشان ہے، بیٹھا نہیں جا رہا، اس سے گاڑی خراب ہو گئی ہے، سائیکل خراب ہو گیا، اگر آپ کر سکتے ہیں اس کا کوئی تعاون کریں، اس کی کوئی ہیلپ کریں، مدد کریں. سامان اس کا گر گیا ہے تو سامان گرا ہوا اوپر اٹھا کر رکھنے کی کوشش کریں. قضاء حوائج الناس، یہ چھوٹی چھوٹی لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا، یہ راستے کے آداب میں سے ایک ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا. یہ صرف دنیا کے راستوں کا یہ ادب نہیں ہے،
یہ محترم بھائیو جنت کے راستے کا بھی ادب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ انسان یہ مشکل گھاٹی جو دنیا کی گھاٹی ہے نا، یہ سورہ بلد میں اللہ نے دنیا کو ایک مشکل گھاٹی کا، عقبہ کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان ایک مشکل اور دشوار گزار راستہ، گھاٹی اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ تو دنیا ایک گھاٹی ہے، ایک مشکل راہ ہے، اس مشکل راہ کو عبور کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ فک رقبہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں یہ گھاٹی آسانی سے عبور ہو جائے تو یہ گردنیں غلام خرید کر آزاد کرنا، گردنیں آزاد کرنا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی بھوک والے دن میں کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا دینا۔ یتیما ذا مقربہ، خواہ وہ کوئی رشتہ دار یتیم ہو، او مسکینا ذا متربہ، یا کوئی خاک نشین مسکین ہو۔ تو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے راستے کے آداب میں سے ایک ادب ہے، یہ جنت کے راستے کا بھی ادب ہے۔ اس سے جنت کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، دنیا کی گھاٹی کو عبور کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور راستے کے آداب میں سے ایک اور ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ راستے کے اوپر بول و براز کرنا، قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا، یہ منع ہے۔ اتقوا اللاعنین، حدیث میں آتا ہے کہ دو لعنت والے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا جی وہ کون سے ہیں دو لعنت والے کام؟ فرمایا البرازہ فی الموارد وقارعۃ الطریق، اور ایک حدیث میں ذل، سائے کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جگہ اگر آپ قضائے حاجت کریں گے تو اللہ کی لعنت برسے گی۔ راستے میں، موارد، لوگوں کے آنے جانے کی جگہ جہاں لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گزرتے ہیں، اور سایہ دار جگہ، ان تین جگہوں پر قضائے حاجت کرنے سے، بول و براز کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ راستے کے آداب میں سے محترم بھائیو ایک ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ چلتے ہوئے ایک تو ہے نا تواضع، وہ تو اختیار کرنا ہی کرنا ہے، جلد بازی بھی نہیں کرنی، اپنی سپیڈ اور رفتار کو اتنا زیادہ نہیں کرنا کہ جس سے آپ کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہو جائے اور دوسرے لوگ بھی آپ کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ شام مغرب کے بعد عرفات سے واپسی تھی مزدلفہ کی طرف، تو جب آپ وہاں سے نکلے تو لوگوں نے شور ڈال دیا، سواریوں کو مطلب تیز تیز بھگانا شروع کر دیا، کوئی کوڑے مار رہا ہے، کوئی آوازیں نکال رہا ہے، چل بھائی چل۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سنی، یہ شور و غل سنا، تو ہاتھ سے اشارہ بھی کیا، ایھا الناس علیکم السکینہ، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی، لوگو آرام سے، سکون سے۔ لیس البر بالایذاع، یہ سواریوں کو بگانا، دوڑانا، یہ سرپٹ بھاگنا اور یہ اوور سپیڈنگ کرنا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کو بھی خطرات میں ڈالنا اور دوسرے راستے پر چلنے والے انسانوں کی زندگی بھی خطرے میں ڈالنا، رسک میں ڈالنا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ انسان سفر کرتے ہوئے، سواری پر بیٹھتے ہوئے بہت زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرے۔
تأمل سے، سکون سے، راستہ دیکھ کے، جہاں آپ سمجھیں کہ آپ راستہ کلیئر ہے، اتنی سپیڈ میں جا سکتا ہوں، اپنی سائیکل، موٹر سائیکل، گاڑی اتنی سپیڈ میں لے جاؤں تو اسے آسانی سے میں کنٹرول کر سکتا ہوں۔ بہت سارے حادثات سے انسان بچ جاتا ہے، خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے، دوسرے لوگوں کی زندگیاں بھی بچ جاتی ہیں۔ لیکن بھائیو، یہ دنیا کے راستے کی بات ہے، آخرت کے راستے پر، آخرت کی جو منزل ہے جنت، وہاں پر چلنا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا، جلدی سے بڑھو، فَاسْتَبِقُوا، ایک دوسرے سے آگے نکلو، فِرُّوا، بھاگو، بادروا بالاعمال، نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، التُّعَدَةُ فی کل شیء خیر الا فی عمل الآخرہ، آخرت کے کام میں جنت کے راستے پر چلتے ہوئے سستی نہیں دکھانی، وہاں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، وہاں تیز سے تیز چلنے کی کوشش کرنی ہے، وہاں مقابلے لگائیں، وہاں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، جیسے صحابہ کرام مقابلے لگایا کرتے تھے۔ ابوبکر و عمر کا مقابلہ مشہور ہے نا جی بڑا، وہ صحابہ کا وہ اظہار افسوس کہ جی وہ ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، وہ مال کا صدقہ کر کے ہم سے آگے نکل گئے۔ یہ پریشانی کس بات کی کہ جنت کی طرف وہ ہم سے آگے نکل گئے، اس راستے میں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو یہاں اگر مقابلہ لگانا ہے تو مقابلہ لگائیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، لیکن دنیا کے سفر میں تیز رفتاری یہ اللہ کے نبی نے پسند نہیں کی۔ التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقار، تحمل، سکون، بردباری، معاملات میں سوجھ بوجھ، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کی طرف سے بندے کو ایک نعمت ملتی ہے، اور یہ جو جلد بازی ہے من الشیطان، یہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو دنیا کے راستوں میں جلد بازی مت کریں، ہاں جنت کے راستے میں جلدی کریں، جنت تک پہنچنے کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ زیادہ سے زیادہ جمع کریں، ایک دوسرے سے مقابلے لگائیں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ راستے کے آداب میں سے ایک ادب محترم بھائیو یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ادب خواتین کے لیے خاص ہے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء، عورتوں کو مخاطب کر کے، لیس لکن ان تحققن الطریق، راستے کے درمیان میں چلنا یہ تمہارا رائٹ نہیں ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک پردے کی چیز بنایا، المرأۃ عورہ، حدیث آتی ہے کہ عورت ستر ہے، پردے میں رکھی جانے والی چیز ہے، حجاب میں رہنے والی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی نظروں میں اسے خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا لیس لکن ان تحققن الطریق، راستے کے درمیان میں مت چلو، اختلاط کا اندیشہ ہے۔ علیکن بحافات الطرق، تمہیں چاہیے کہ اگر کسی ضرورت کے لیے آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، نماز کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے جا سکتی ہیں، باہر نکلنا اسلام اس پہ پابندی نہیں لگاتا، لیکن ایک سائڈ پہ ہو کے چلیں۔ حافات الطرق، ایک کنارے پر ہو کر چلیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اور صحابی آگے سے پھر اگلا جملہ نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نامہ جاری فرمایا، خواتین کو، صحابیات کو یہ بات سمجھائی، تو پھر ان کا عمل کیا تھا، ان کا آگے سے جواب کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ خواتین جب راستے سے گزرتی تھیں تو دیواروں سے چپک چپک کے گزرتی تھیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کا جذبہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں رکھا تھا، صحابیات بھی پیچھے نہیں تھیں، وہ بھی نیکی کے میدان میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھتی تھیں۔ عید کا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بلال کو ساتھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین کی طرف گئے اور ان کو تھوڑی سی واعظ و نصیحت کی۔ آپ نے خیال کیا کہ شاید میری آواز ان تک نہیں پہنچ سکی، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، اور آپ نے انہیں صدقے کا حکم دیا کہ بھئی صدقہ کرو، یا معشر النساء تصدقنا فإنی أُرِیتُکُنَّ أَکثر أَہْلِ النَّارِ، جہنم میں مجھے تمہاری کثرت دکھائی گئی ہے، مشاہدہ مجھے اللہ نے کروایا ہے، تو صدقہ کرو اور صدقے کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بلال کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنے گلوں کی طرف، اپنے کانوں کی طرف، اپنے جسم کے وہ زیورات کی طرف اپنے اپنے ہاتھ بڑھا رہی تھیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کپڑا بچھایا ہوا تھا، اپنے زیورات اتار اتار کے اس میں ڈال رہی تھیں۔ صحابیات بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ اور احکامات پہ عمل کرنے میں پیچھے نہیں تھی۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی وہ کردار صحابیات والا عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، دنیا کے راستوں پر چلتے ہوئے خواتین کو اسلام یہ نصیحت کرتا ہے کہ ایک تو شرعی جو آداب ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے حجاب کے اندر خوشبو لگائے بغیر، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اور اپنی زیب و زینت کا اظہار کیے بغیر پاؤں مار مار کے، دیکھیں قرآن کتنی باریکی سے باتیں سمجھا رہا ہے کہ پاؤں مار مار کے نہ چلیں کہ ان کی چوڑیوں کی کھنکار یا ان کی پازیبوں کی آواز کسی کے کان تک پہنچے۔ خوشبو لگانے سے منع فرمایا کہ عورت خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے۔ ایُّم امرأۃ استعطرت، جو عورت خوشبو لگاتی ہے، فمرت علی قوم لیجدوا ریحها، اور پھر کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ ان کو میری خوشبو آئے، یہ میری طرف متوجہ ہوں، فہی زانیہ، رسول اللہ فرما رہے اس میں اور بدکار عورت میں فرق کوئی نہیں ہے، فہی زانیہ۔ اور ایسی ہی عورتیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها، لباس تو پہنے ہوئے ہیں لیکن جسم پھر بھی نظر آ رہے ہیں، عاریات مائلات ممیلات، جاتے آتے ہوئے لوگوں کی طرف مائل ہونے والیاں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، لا یدخلن الجنہ، نہ جنت میں داخل ہوں گی، ولا یجدن ریحها، اور نہ جنت کی خوشبو کو پائیں گے، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عاما، وفی روایہ 70 عاما، اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آ جاتی ہے جی؟ 40 سال کی مسافت، 40 سال کی مسافت پر اگر جنت دور ہو نا جی تو جنت کی خوشبو وہیں سے آنے لگ جاتی ہے۔ تو ایسی عورتیں جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امت میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے اس انداز میں باہر نکلتی ہیں، فرمایا نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی۔ اور محترم بھائیو، مردوں کو بھی اللہ کے نبی نے یہ نصیحت کی کہ یہاں سے اگر ڈی ٹریک ہو گئے، یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ آزمائش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بھی بچ کے رہنا، اور یہ جو خواتین ہیں یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، آزمائش ہے،
ان سے بھی بچ کے رہنا، کہیں ان کے فتنے کا شکار نہ ہو جانا۔ ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، یہ بنی اسرائیل جو دنیا کی کسی وقت میں افضل ترین قوم تھی، اللہ نے ان پر بے شمار انعامات کیے، لیکن جب یہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوئی، اللہ کے غضب اور غصے کا شکار ہوئی، تو سب سے پہلے جس آزمائش میں یہ لوگ ناکام ہوئے، جس فتنے کا یہ لوگ شکار ہوئے، وہ خواتین کا فتنہ تھا، عورتوں کا فتنہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری نظروں میں بھی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی نظروں میں بھی اللہ حیا پیدا کرے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، والایمان فی الجنہ، ایمان انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ والبذاء من الجفا، والجفاء فی النار، بے حیائی، فحاشی، عریانی، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ زیادتی ہے، یہ معصیت ہے، اور یہ چیز انسان کو کہاں لے جائے گی؟ فی النار، آگ میں لے جائے گی۔ تو بھائیو، راستے کا ایک بڑا اہم ترین ادب کہ اپنی نظروں میں بھی حیا پیدا کریں، اور خواتین کو خصوصی حکم اللہ کے نبی دے رہے ہیں کہ راستے کے درمیان میں مت چلیں۔ راستے کے آداب میں سے ایک ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے ارشاد الضال پتہ پوچھ رہا ہے، اکثر راستے میں، محلے میں آپ کو نظر آتا ہے بھی فلاں آدمی کہاں رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے جی فلاں جگہ رہتا ہے، تو اسے صحیح گائیڈ کریں، مس گائیڈ نہ کریں اسے۔ ارشاد الضال، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانا، یہ بھی راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے، نہ صرف دنیا کے راستے کے حقوق میں سے بلکہ جنت کے راستے کی بھی یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو بندہ کسی کو نیکی کے کام پر لگائے گا تو اس کو بھی نیکی کرنے کے والے کے برابر اجر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بھی راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا وما حق الطریق، جی راستے کا حق کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے، فرمایا رد السلام وغض البصر وکف الاذی وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ کف الاذی راستے کے حقوق میں سے اور راستے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیں، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مر من مسجدنا او من سوقنا، جو بندہ ہماری مسجد میں آیا ہے، یہاں سے گزر رہا ہے، یا بازار میں جا رہا ہے وہاں سے گزر رہا ہے، ومعہ سہام، اس کے پاس تیر ہے، اسلحہ ہے، کوئی تلوار ہے، کوئی نوکدار چیز ہے، فلیمسک علی نصالہا، اسے چاہیے کہ اس نوکدار چیز کو، وہ تیروں کے کونوں کو، وہ اپنی تلوار کو، وہ اپنے اسلحے کو، اس کی نوک کو بند رکھے، اپنے قابو میں رکھے، کسی مسلمان کی طرف نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی نوک، اس تیر کی نوک، اس تلوار کی نوک، اس نیزے کی نوک، اس اسلحے کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ جائے، کسی کو ایذا پہنچ جائے۔ کیسے ضابطے اسلام ہمیں سکھاتا ہے، کیسی پیاری تعلیمات اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اکثر سننے میں آیا جی گھر کے اندر حادثہ ہو جاتا ہے، وہ کیا ہوا جی، وہ گن صاف کر رہا تھا، گولی چل گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت کہ آپ اپنے اسلحے کی جو نوک ہے وہ کسی مسلمان کی طرف نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگر آپ کا سگا بھائی کیوں نہیں، کہتا جی ہم بھائی بھائی ہیں، ہم بہنیں بہنیں ہیں، یا ہم ایک دوسرے کا ہم مذاق کر رہے ہیں، فرمایا نہیں، وہاں بھی نہیں کر سکتے آپ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے تلعنہ الملائکہ، اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔
اور جہاں ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، پھر اکثر آپ سنتے ہیں جی وہ گھر میں حادثہ ہو گیا، جی وہ کیا ہوا، وہ گن صاف کر رہا تھا، سامنے کو بیٹا بیٹی یا بھائی بہن بیٹھے تھے، وہ اچانک چل گئی اور حادثہ ہو گیا۔ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو الگ سے ہو کے کریں، اگر آپ اسلحہ صحیح کر سکتے ہیں یہ پھر کریں، اور دیکھیں، اس بات کی کوشش کریں کہ آپ جدھر آپ کی گن کا یا آپ کے اسلحے کا منہ ہے اس کے سامنے کوئی بندہ نہ ہو، کوئی مسلمان اس کے سامنے اس کی زد میں نہ آئے۔ ہو سکتا ہے اچانک کوئی گولی پھنسی ہوئی ہو، کوئی اچانک آپ کے ہاتھ سے چھری چھوٹ جائے، کوئی تلوار چھوٹ جائے اور کسی مسلمان کو زخمی کر دے، یا اس کی اللہ معاف فرمائے اس کی جان کو خطرہ پیدا ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں راستے کا یہ ادب کتنا پیارا بیان فرمایا کہ تیروں کی نوکوں کو فَلْيُمْسِكْ، بھائی تھام کے رکھو۔ راستوں کو روکنا، بند کرنا، اسلام بھائیو اس کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عرستم، جب تم پڑاؤ ڈالو تو راستے سے ایک طرف، کیونکہ یہاں سے لوگوں نے بھی گزرنا ہے، یہاں سے حشرات الارض نے بھی آنا جانا ہے، جانوروں کو بھی پتا ہوتا ہے بھی یہ راہ ہے، یہ رستہ ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام نے راستے کے درمیان میں پڑاؤ ڈال لیا، خیمے وغیرہ لگا لیے، راستہ رک گیا، اللہ کے نبی نے ڈانٹا اور فرمایا من قطع الطریق فلا جہاد لہ، جس نے راستے کو ویران کر دیا، راستے کو کاٹ دیا، اس کا کوئی جہاد نہیں۔ جہاد والا عمل بھی آپ کا برباد ہو جانا ہے۔ اور آخری آداب تو اور بھی ہیں، آخری ادب بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے راستے میں ہمیں کوئی گری پڑی چیز مل جاتی ہے، ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کسی کا بٹوا مل گیا، پرس مل گیا، کوئی ٹوپی، کیپ یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیز مل گئی، تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی ان کا کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ آپ اٹھا سکتے ہیں، اور شریعت میں اسے لقطہ کہا جاتا ہے، گری پڑی چیز۔ اگر تو وہ معمولی کوئی چھوٹی موٹی چیز، کھانے پینے کی کوئی ٹافی، کوئی اس طرح کی ہلکی پھلکی چیز ہے تو، یا ایک 2-4 روپے 10 روپے، تو اس کا تو کیا اعلان کرنا، وہ آپ ویسے ہی اٹھا کے استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، شریعت آپ پر کوئی پابندی نہیں لگاتی۔ لیکن اگر کوئی زیادہ قیمتی مالیت والی چیز ہے، کوئی زیادہ رقم ہے، زیادہ بڑی چیز ہے، تو اسلام اس کے بارے میں ہمیں جو آداب بتاتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ اسے اٹھا لیں اور اس کے اوپر گواہ بھی بنا لیں۔ نمبر 1 اس کو اٹھا لیں، اور نمبر 2 اس کے اوپر کوئی گواہ بھی بنا لیں اپنے علاقے محلے میں سے، بھئی یہ چیز مجھے ملی ہے، اور یہ بٹوا مجھے ملا ہے، اس میں اتنے پیسے ہیں، یا یہ فلاں زیور مجھے ملا ہے، یا یہ فلاں بیگ مجھے ملا ہے، تو آپ اس چیز کے گواہ بن جائیں، تاکہ بعد میں اگر کوئی مالک آئے تو وہ غلط دعویٰ کر کے آپ کو کسی پریشانی میں نہ ڈال سکے۔ دیکھیں شریعت کی کتنی پیاری بات ہے، گواہ بنانے کا بھی ذکر آتا ہے۔ پھر کیا کریں جی؟ عرفھا سنتن، 1 سال تک آپ اس کا اعلان کروائیں۔ اعلان کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے ذریعے بھی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے، اخبارات میں بھی آپ اشتہارات دے سکتے ہیں، یا اس علاقے میں کسی کو کہہ بھی سکتے ہیں بھی مجھے فلاں چیز ملی ہے، تو اگر کوئی کسی کی ہو تو اس کی نشانیاں بتائے اور مجھ سے لے جائے، اس کی نشانیاں سنبھال کے رکھ لیں، وہ اس کا بٹوا، عفاسہا و وکاہا، تھیلا، رسی وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ سنبھال کے رکھ لیں۔ 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد بھی اگر مالک نہ آیا فَهُوَ لَكَ، پھر وہ چیز آپ کی ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ کئی ساتھی کہتے ہیں جی میں صدقے میں دینا چاہتا ہوں یا مسجد میں دینا چاہتا ہوں تو دے دوں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر بعد میں مالک سال بعد آ گیا، وہ چیز آپ استعمال کر لیں، وہ بندہ سال بعد آ گیا، 2 سال بعد آ گیا، فَإِن جَاءَ رَبُّهَا، مالک اگر سال 2 سال کے بعد بھی آ گیا، آپ کو اس کی چیز اسے لوٹانی ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے تو وہ صدقہ کر دی، وہ صدقہ آپ کی طرف سے ہو جائے گا، وہ پیسے یا وہ چیز آپ کو اسے لوٹانی۔ ہاں اگر وہ مطمئن ہو جائے کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے وہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، وہ میری طرف سے ہو گیا، تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ مطمئن نہ ہو، وہ کہے جی مجھے تو وہ چیز چاہیے، وہ تو میری تھی، ضرورت کی تھی، تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کو وہ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ اعلان نہیں کر سکتے
آپ کے پاس یہ وسائل نہیں ہے تو پھر آپ اس چیز کو مت اٹھائیں، تو محترم بھائیو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے۔ تو راستوں پر چلنے کے جو آداب ہیں وہ آج ہم نے سیکھے، اور دنیا بھی ایک سفر ہے اور یہ سفر ہم طے کر رہے ہیں، ہر انسان اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے اور یہ منزل انشاءاللہ ہماری جنت ہے۔ تو جنت کے ہم مسافر ہیں اور یہ سفر ہم نے کیسے طے کرنا ہے، ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے سفر آسان کرے، ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔